الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے عادلانہ نظام کو جب جزیرۃ العرب میں متعارف کروایا تو دو قسم کے گروہوں میں صف ماتم بچھ گئی. دو قسم کے گروہ ایسے تھے جن کو اسلام کے عادلانہ نظام کی اشاعت کی صورت میں اپنی معاشرتی موت نظر آ رہی تھی. پہلے نمبر پر قریش مکہ کے سردار تھے. مکہ مکرمہ میں سرداری نظام تھا اور سردار عام طور پر عام لوگوں کو، ملازمین اور غلاموں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں غلام بنا کر ان کے اوپر اپنی حاکمیت کو مسلط کیا ہوا تھا. اب اگر اسلام کا نظام پھیل جاتا تو اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے غلام کو آقا کا بھائی بنا کر پیش کیا، اور مالک کو یہ حکم ہے کہ جو چیز خود کھاتے ہو وہی اپنے ملازمین اور غلاموں کو کھلاؤ. جہاں آپ خود رہتے ہو وہاں اپنے ملازمین اور غلاموں کو بھی رہائش دو. اگر یہ حکم عام ہو جاتا اور یہ چلن رواج چل پڑتا تو جو سرداروں کا سرداری نظام تھا وہ اپنی موت آپ مر جاتا. تو یہ سرداران قریش وہ پہلا گروہ ہے جنہیں اسلام کے نظام کے عام ہونے کی صورت میں اپنی معاشرتی موت نظر آ رہی تھی. دوسرے نمبر پر یہود تھے. مکہ مکرمہ میں ان کی بڑی آبادی تھی، بڑے بڑے قبائل تھے ان کے، اور ان کو مذہبی اعتبار سے تسلط حاصل تھا، چونکہ اس علاقے میں یہ وہ واحد قوم تھی جو آسمانی کتاب کی دعوے دار تھی کہ ہمارے پاس تورات ہے، یا عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس انجیل ہے. آسمانی وحی کے ہم حامل ہیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر ارد گرد کے لوگوں پر اپنا مذہبی تسلط جما رکھا تھا. اور ان کا ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا کہ یہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، بالخصوص یثرب کے اس وقت کے جو رہنے والے تھے خزرج اور اوس کے قبائل، ان کو جی اسلحہ بیچا کرتے تھے اور باہمی لڑا کر ان کے اوپر اپنا سرمایہ دارانہ نظام مسلط کیا ہوا تھا. ان یہود کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اسلام کے نظام کے عام ہونے کی صورت میں جو ہماری مذہبی اجارہ داری ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. یہود کو ایک اناد یہ بھی تھا کہ چونکہ نبوت ایک طویل عرصے سے، صدیوں سے بنی اسرائیل کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج عرب کے قریش کے قبیلے کے سر پر سجایا. تو یہ چیز بھی ان کی برداشت سے باہر تھی اور اسلام کا مقابلہ پوری قوت سے یہ کر رہے تھے، باوجود یہ کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام دین برحق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہیں، اور اس حقیقت کو وہ بخوبی جانتے تھے. اس کے باوجود حسد اور عناد کی بنیاد پر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنانہ رویہ رکھتے تھے. تو یہ دو طبقات تھے جو اسلام کی دعوت کے آغاز سے ہی دشمنوں کی صف میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور ہر ممکن طریقے سے اسلام کا راستہ روک رہے تھے. اب یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو دلیل کی بنیاد پر پھیلایا. قرآن کریم نے
مشرکین کو بھی اگر سمجھایا، توحید کو سمجھایا اور مشرکین کے خداؤں پر رد کیا گیا تو ان کی فہم اور عقل کے مطابق جو بھی عقلی دلائل ہو سکتے تھے قرآن کریم نے ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھے اور دلیل اور برہان کے ساتھ مشرکین پر یہ واضح کیا کہ جس عقیدے کو تم لے کر بیٹھے ہو، بتوں کو سجدہ کرتے ہو، عقلی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو اہل کتاب تھے قرآن کریم نے ان کو بھی بار بار کہا کہ تمہارے پاس اگر تمہارے موقف کی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل ہے تو اپنی دلیل لے آؤ، پیش کرو۔ دلیل کے میدان میں یہ دونوں طبقے عاجز آ گئے۔ قرآن کریم کی کسی دلیل اور کسی برہان کا جواب یہ دلیل سے نہ دے سکے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں مات کھاتا ہے پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی شروع کی، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے ارد گرد کے لوگوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا شروع کی۔ اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے میں ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریح، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار پیش تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق تھا وہ اس قدر مضبوط تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر پروپیگنڈا کیا جاتا ان کے خلاف تو عموماً اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس کا جواب دیا کرتے۔ چنانچہ جب قریش نے، ان سرداروں نے، بالخصوص ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القلم کی یہ ابتدائی آیات نازل کی، نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ یہ قلم لکھتا ہے۔ قلم کی قسم کھائی گئی۔ اب قلم سے کیا مراد ہے؟ دو قسم کے قلم ہیں۔ ایک قلم تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل آغاز میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس سے فرمایا کہ لکھو، چنانچہ قلم نے آغاز سے لے کر ابد تک، قیامت تک کے تمام واقعات کو لکھ دیا، تقدیر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایک قلم تو وہ ہے تقدیر والا، اور دوسرا قلم وہ ہے جس کا ذکر علم بالقلم میں ہے، سورۃ القلم میں، جس میں انسان سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھاتا ہے۔ تو یہاں جو قسم کھائی گئی والقلم وما یسطرون، اس میں دونوں قسم کے قلم ہیں۔ وہ قلم بھی جو قلم تقدیر کہلاتا ہے، اور وہ قلم بھی جس کی وجہ سے انسان لکھتا ہے۔ اتنی بڑی قسم اٹھائی گئی، گویا کہ دنیا کی پوری تاریخ کو شاہد بنایا گیا کہ انسان جو کچھ لکھ چکا ہے یا جو کچھ قیامت تک لکھے گا تاریخ کی شکل میں، خود نوشتوں کی شکل میں، وہ تمام تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہو سکتے۔ اور آپ اس کو اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام دیا کہ قلم نے جو کچھ لکھا ہے آج تک تاریخ کی شکل میں یا دیگر تصنیفات کی شکل میں، ان تمام تصنیفات کو دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ہر انسان کی لکھی ہوئی تحریر دیکھ لو، ان کا مجموعہ دیکھ لو، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک جملہ دیکھ لو، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام دیا اس کے ایک جملے کے آگے دنیا کی ساری تحریری تاریخ عاجز ہے۔ تو اتنی بڑی قسم کھائی گئی اور فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے اجر کا مالک بنایا جو ختم نہیں ہونے والا۔ پیغمبر کا اجر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ جمعے کے لیے جمع ہیں،
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہاں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے، تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہوگا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ گواہی دیتے ہیں پوری انسانی تاریخ کو شاہد بنا کر کہ میرا پیغمبر مجنون نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر لکھا، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ پیغمبر تو عظیم الشان اخلاق کے مالک۔ تھوڑا آگے جا کر اللہ جل جلالہ ولید بن مغیرہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ یہ وہ کافروں کا سردار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اس پروپیگنڈے کو ترویج دی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ خصلتوں کو بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ اس کی خصلتیں بیان کی کہ وَلَا تُطِعْ، آپ ایسے شخص کے پیچھے مت پڑیے، اس کی بات تسلیم نہ کیجئے یا اس کے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریے۔ کون؟ حلاف، جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین، جو بے وقعت ہے، جس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، حماز، جو کہ لوگوں پر عیب لگانے والا ہے، مشاء بنمیم، اور چغل خور ہے، چغل خوریاں کرتا ہے، مناع للخیر، نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہے، معتدن، اور حد سے گزرنے والا ہے، اسیم، گناہگار ہے، عتل، گھمنڈ ہے، گھمنڈ کا مالک ہے، بعد ذالک زنیم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بد نسل ہے، ولد الزنا ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس کی خصلتیں بیان کی۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اسے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے میری ان خصلتوں کو بیان کیا تو یہ 9 خصلتیں ہیں، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ قرآن کریم نے میری 9 خصلتوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے 8 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہیں، لیکن جو 9ویں صفت ہے زنیم، کہ میں بد نسل ہوں، اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ تمہارا والد نامرد تھا اور اس کی کثرت سے اس کے اموال تھے، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اس کا جو مال ہے کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو اس طریقے سے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسے شخص کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی خصلتوں کو بیان کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے۔ مزید بھی اس سلسلے میں کئی قرآن کریم کی آیات بطور شاہد کے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، تو یہ پہلے طبقے کا بیان ہے قریش مکہ کا، کہ جب ان کے سرداروں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا تو قرآن کریم نے اس انداز میں ان کو جواب دی۔ دوسرے نمبر پر یہود تھے، انہوں نے مختلف طریقوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانیاں کی، بدگوئیاں کی، مجلس میں آتے تھے اور راعنا کہتے تھے۔ راعنا کا مطلب یہ ہے کہ جو صاف زبان میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ ہماری رعایت کیجئے، نظر کرم فرمائیے۔ اب اسی لفظ کو ذرا بگاڑ کر یہودی کہتے تھے، ذرا کھینچتے تھے اس کو راعینا، اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو یہود یہی لفظ تھوڑا بگاڑ کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں کہتے اور پھر بعد میں جا کر خوش ہوتے کہ ہم تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر ان کے روبرو ان کو برا بلا کہہ کے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ آج کے بعد جب پیغمبر کی مجلس میں جاؤ تو راعنا مت کہو، کیونکہ اس لفظ کو بگاڑ کر تمہارے دشمن غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ اس لفظ کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔
تو یہ ان کی ایک معمولی مثال ہے کہ کس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام تراشیاں اور بدگوئیاں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب قرآن کریم میں یہ احکامات نازل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے تم لوگوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے تو قرآن کریم نے بلیغانہ انداز میں فصاحت اور بلاغت کے انداز میں اس کو قرض سے تعبیر کیا کہ گویا تم اللہ کو قرض دیتے ہو اور بدلے میں اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو یہود نے قرض کے اس لفظ کو بنیاد بنا کر اس قسم کی باتیں شروع کی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ جل جلالہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ دو طبقات کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام کی دعوت کے آغاز میں کس طریقے سے دلیل کے میدان میں عاجز ہو کر یہ دونوں طبقے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شان رسالت کے حوالے سے بے ادبیوں کے مرتکب ہوئے، گستاخیوں کے مرتکب ہوئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج تک چلا آتا ہے، چونکہ اگر ان کفار کے وہ سردار، ان کے وہ آباء و اجداد اسلام کے مقابلے میں دلیل سے عاری تھے تو آج یہی ان کے چیلے چانٹے دلیل سے عاری ہیں۔ جب انہوں نے دلیل سے عاری ہو کر ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا ارتکاب کیا تو ان کی یہ ذریتیں آج اپنے انہی آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ کبھی اظہار رائے کی آزادی کا اس کو نام دیا جاتا ہے اور کبھی دیگر پرفریب نعروں کے ذریعے اپنے اندر کی بھڑاس اور اپنے اندر کا بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو اس کے جواب میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو دو واقعات کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا کہ یہودیوں نے قرض کے قرآنی الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا شروع کیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو معاذ اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو قرض دیں گے۔ جب انہوں نے اللہ جل جلالہ کی شان میں یہ بدترین گستاخی کی تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غضبناک ہو کر کسی یہودی کو تھپڑ رسید کیا، جس پہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو کہا گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، تمہیں آزمایا جائے گا فی اموالکم، تمہارے اموال میں اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں امتحان اور آزمائش میں ڈالے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اور تم سنو گے کن سے؟ اوتوا الکتاب، یہود سے، نصارہ سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ گویا کہ مشرکین اور اہل کتاب سے تم بہت ساری باتیں سنو گے۔ کون سی باتیں؟ اذن کثیرہ، جن میں تمہارے لیے بہت بڑی اذیت ہوگی۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے تمہاری کہ تمہیں اپنی مقدس شخصیات کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے دوچار کرے گا کہ غیر اقوام، چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، وہ تمہارے ان مقدس عقائد پر حملے کریں گے۔ اور ایسے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تم اپنے دین کو مزید مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی تمہارے لیے عزیمت کی بات ہے۔ ایک تو یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی، اس کا پس منظر بھی آپ نے جان لیا کہ مسلمانوں کو ان جیسی دشنام ترازیوں کے جواب میں قرآن کریم کیا نصیحت کرتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ سماعت کیجئے۔ عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، اس کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے۔
ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اب اس سفر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان کچھ تنازع ہوا۔ عبداللہ بن ابی نے اس تنازع کو غلط رنگ دیا اور انصار کو کہا کہ تم ان مہاجرین پر خرچ کرتے ہو، ان کو تم نے جگہ دی ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جب ہم جائیں گے مدینہ طیبہ تو ہم عزت والے معاذ اللہ ان ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت چھوٹے تھے، انہوں نے یہ باتیں سن لی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا تو اس نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر قسمیں کھائیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو چونکہ زید بن ارقم چھوٹے تھے تو ان کے بارے میں یہ گمان کیا گیا کہ ممکن ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو، اور معاملہ ختم ہوا۔ اب زید بن ارقم بڑے پریشان ہوئے، خیمے میں بند ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور عبداللہ بن ابی نے کیسے آ کر دربار نبوی میں اپنی صفائی کو ثابت کر دیا۔ چنانچہ وہ پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کی اور عبداللہ بن ابی کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اور اس میں واضح طور پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اس نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ جب اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مخلص صحابی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے آپ کی شان میں یہ گستاخانہ کلمات کہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر تن سے اتار دوں، کیونکہ اگر کسی اور مسلمان نے غیرت کی بنیاد پہ یہ کام کیا تو ممکن ہے مجھے بھی غیرت آ جائے کہ میرے باپ کو کیوں قتل کیا گیا، تو آپ مجھے ہی اجازت دیجئے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، تو انہوں نے ایک اگلا قدم اٹھایا، یہ آگے نکلے اور مدینہ طیبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور جب اس کا باپ سفر کرتا کرتا قافلے کے ساتھ دروازے تک پہنچا تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو ذلت والا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، میں تمہیں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں ذلت والا ہوں اور مسلمان عزت والے ہیں۔ یہ جملہ اس سے کہلوایا اور پھر اس کو مدینہ طیبہ میں داخلے کی اجازت دی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کے بڑے فرمان بردار تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ والد سے کسی ضد کی بنیاد پر انہوں نے یہ جملے کہے، بلکہ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے قبیلے میں اپنے والد کا سب سے بڑھ کر خدمت گزار ہوں، لیکن ایک فرمان بردار بیٹا ہونے کے باوجود میں یہ برداشت نہیں کر سکا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادنیٰ سی گستاخی کرے۔ اب یہ دو واقعات آپ کے سامنے آئے، اب اس سے ہمارے لیے کچھ اسباق نکلتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو بجائے خود عملی اقدام کرنے کے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والد کی گستاخی کے خلاف بذات خود کوئی حرکت کرنے کی بجائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ صحیح واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور ایک درس یہ ملتا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور جذبات کے اظہار کے طریقے وقت تبدیل ہونے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام وتیرہ ہے کہ ایسے مواقع پر حکمرانوں کو لعنت ملامت کرنا، بازاروں میں احتجاج کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، ان کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ حکمرانوں کے اپنے فرائض ہیں، اور بطور شہری کے میرے اور آپ کے اپنے فرائض ہیں۔
انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں اور ہم نے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، خواہ وہ دین کی شکل میں ہو، خواہ وہ اولاد کی شکل میں ہو، خواہ وہ کاروبار کی شکل میں ہو، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے آثار جہاں آپ کے دین میں ہیں، وہاں آپ کا مال اور آپ کی دنیا بھی نبوت کے اثرات سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ آج اگر مسلمان دنیا میں جیتا ہے اور اسے سانس لینے کا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت ہے۔ ایک واقعہ عرض کیے دوں، وقت پورا ہے۔ عبدالعزیز الدباغ یہ مشہور بزرگ گزرے ہیں اور ان کے مجالس کی جو ملفوظات تھے وہ ان کے مریدین نے شائع کیے ہیں الابریز کے نام سے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نورانی شعاؤں کی دھاگے نکلتے ہیں اور ان شعاؤں کے ساتھ ہر مسلمان ایمان کے بقدر اپنا دل منسلک کرتا ہے اور انہی شعاؤں اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے نکلنے والے فیضان کے دھاگوں کی بنسبت ہر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اس مجلس میں کچھ روشن خیال لوگ بیٹھے تھے جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، تو انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا اور کہا شیخ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والے روشنی کے دھاگوں کی وجہ سے ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آنے والی۔ اب شیخ کسی کیفیت میں تھے اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اس کا نیک بندہ اگر کسی بات کی قسم کھا لے تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ نے ہمیں فرمایا کہ اچھا اگر تم اس کو نہیں مانتے تو تمہارے دھاگے کاٹ دوں؟ انہوں نے کہا کاٹ دیں۔ چنانچہ مریدین لکھتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے وہ تینوں آدمی مرتد ہو چکے تھے اور اسلام سے محروم ہو چکے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اگر مسلمان کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بلکہ قیامت والے دن بھی اگر مسلمان کو کوئی مقام ملنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے میرے اور آپ پر کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کر کسی بھی غرور کے گھمنڈ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، تو ہر مسلمان اس بے ادبی کو محسوس کرے اور اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حکمرانوں کو ملامت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ غیور حکمران نصیب ہوں، جیسے بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے والٹیئر نام کا مشہور فرانسیسی یہ فلاسفر گزرا ہے اور بظاہر یہ روشن خیالی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو ساری روشن خیالی بھول جاتی ہے۔ لندن کی حکومتوں نے مشترکہ طور پر اس کی تحریروں کی بنیاد پر ایک سٹیج ڈرامے کا انعقاد کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی تھیں۔ جب یہ بات اس وقت کے سلطان خلیفہ عبدالحمید عثمانی تک پہنچی تو انہوں نے فرانس میں موجود اپنے سفیر کے ذریعے فرانسیسی حکومت کو ایک پیغام دیا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ غیور بادشاہ تھے، ترک تھے۔ چنانچہ فرانسیسی حکومت نے اس ڈرامے کو منسوخ کیا۔ اب جو ڈرامہ منعقد کرنے والے تھے وہ گروہ لندن آ گیا اور یہاں آ کر انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ چونکہ ڈرامے کا اعلان ہو چکا تھا، ٹکٹیں بک چکی ہیں، اب اگر ہم اس کا انعقاد نہیں کریں گے تو یہ تو عوام کی آزادی کو بند کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا اگر فرانس میں نہیں ہوتا تو ہم لندن میں اس ڈرامے کا انعقاد کریں گے۔ تو خلیفہ عبدالحمید عثمانی کے سفیر نے فرانسیسی سفیر اور لندن کے سفیر کو بلایا
اور کچھ کہا نہیں، اپنی تلوار نکال کے ان کے سامنے رکھ دی اور ایک پیغام دیا کہ اگر تم یہ حرکت کرو گے تو مسلمانوں کی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرے گی اور سلطان پورے عالم اسلام میں جہاد کا اعلان کر دیں گے۔ چنانچہ ایک غیور سلطان کی غیرت مند اقدام کی وجہ سے دونوں حکومتوں نے گھٹنے ٹیکے اور اس ڈرامے کا انعقاد منسوخ ہوا۔ تو یا تو ہمارے وہ غیور حکمران ہوں، اور اللہ کرے کہ کوئی نصیب ہو، لیکن اگر حکمران نہیں بھی ہیں تو بجائے حکمرانوں کو لعن طعن کرنے کے، جو میرے اور آپ کے بس میں جو کچھ ہے ہم وہ کر گزریں۔ مثلا ہم حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، ظاہری سنتوں پہ جو نظر آتی ہیں، لباس کی شکل میں، داڑھی کی شکل میں، تہذیب اور ثقافت کی شکل میں، کہ اگر غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے تو مسلمان اپنے عمل کے ذریعے ان کے پروپیگنڈے کو زائل کرے، تاکہ انہیں ایک پیغام ملے کہ جیسے جیسے ہم پروپیگنڈے بڑھاتے ہیں مسلمان تو عمل میں اور آگے آتے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ ہو، اور دوسرا اہم ترین کام کہ ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ ہر شخص کے بس میں ہے۔ اب آج اگر ہالینڈ کی حکومت یہ ناپاک عمل سر انجام دینے جا رہی ہے تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو میرے بھائی، جو کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے وہ ہم کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ وہ مادہ پرست قوم ہے جو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی آمدن میں کمی گوارا نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ان اقدامات کے جواب میں پوری امت مسلمہ مل کر ہمارے مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گی، ہمارا مالی نقصان ہوگا، تو آپ یقین جانیے کہ ان کی کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں ادنیٰ سی بے ادبی کا ارتکاب کر سکے۔ تو میرے بھائی، حکمرانوں پر تنقید نہ کیجئے، بلکہ جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی دکانوں سے ان کی مصنوعات نکال کر پھینکیں۔ یہ آج اور کل سوشل میڈیا پر تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ترک اور امریکہ کے درمیان جو ایک معاشی جنگ ہے، اور اس کے جواب میں ترکوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دکانوں سے امریکی مصنوعات کو نکال کر پھینکا اور اس کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، جو پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ تو ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حق کا دفاع کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے اپنی دکان سے اور اپنے گھر سے ہالینڈ کی بنی ہوئی ایک ایک چیز کو اٹھا کر پھینکے، اور اس پھینکنے کی تصویر بھی بنائیں اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں اور پھر اس کی تشہیر کریں، تاکہ آپ کا یہ معمولی عمل، اگر میں اور آپ اپنے گھر سے وہ چیز پھینک دیں، لیکن اس کو مزید مؤثر بنانا آج کل کے اعتبار سے اس کی صورت یہی ہے کہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں، اس کی تصویریں بنائیں، دکانوں سے اپنی یہ چیزیں نکال کر پھینکیں اور اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، تاکہ پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو، ہر مسلمان آپ کے اس عمل سے متاثر ہو کر ان چیزوں کو نکال کر پھینکے، اور آپ کے یہ جذبات جب ان تک پہنچے تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں کہ واقعتاً مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے۔